السلام علیکم پیارے بچوں، چونکہ ہم دا شیفرڈز ٹریجر سٹوری پڑھ رہے ہیں، اس پہ ہم نے 3 لیکچرز دے دیے، تو آج ہم نیکسٹ لیکچر اس پہ دے رہے ہیں، لاسٹ حصہ ہم اس کا پڑھیں گے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ جب اس گورنر یعنی جو شیفرڈ پہلے تھا اب گورنر بن گیا ہے، ان کو جب بادشاہ نے سمن کیا، ان کو جب بادشاہ نے آرڈر کیا کہ آپ یہاں آئے، تو وہ چونکہ جب باقی گورنرز نے ان کے بارے میں کچھ کمپلینٹ کی، تو اس کمپلینٹ کی بنا پہ جو کنگ تھا انہوں نے گورنر کو بلایا۔ جو باقی گورنرز تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ آئرن چیسٹ رکھتا ہے جس میں وہ گولڈ وغیرہ وغیرہ اپنے لیے جمع کرتا ہے۔ تو جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ بالکل اس کے پاس آئرن چیسٹ ہے، وہ بھی تھوڑا بہت اینگری ہو گیا۔ تو انہوں نے اس گورنر سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے ہو یہ آئرن چیسٹ، اس میں کیا ہے؟ تو جو گورنر تھا، اصل میں جو شیفرڈ تھا، وہ ہنسنے لگا۔ اس کے بعد ہمیں آج پڑھنا ہے۔ He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment, even of the king himself, when the chest was opened. جب گورنر سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ آئرن چیسٹ اپنے ساتھ کیوں لاتے ہو، اس میں کیا ہے، تو اس کے جواب میں پہلے گورنر ہنسنے لگا، تو پھر اس گورنر نے اپنے نوکر سے کہا کہ لاؤ ہمارا جو یہ آئرن چیسٹ ہے یہ آپ لے آؤ۔ تو لوگ ارد گرد جو بیٹھے تھے، بہت سارے لوگ، وہ بےتابی سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آج اس کو پکڑا جائے گا، آج گورنر کی چوری کو پکڑا جائے گا۔ لیکن کتنی حیرانگی کی بات تھی ان لوگوں کے لیے اور بادشاہ کے لیے بھی، کب؟ جب یہ آئرن چیسٹ کھولا گیا، کیونکہ ان دونوں لوگوں کے لیے، یعنی جو عام لوگ وہاں پر جمع تھے، جن لوگوں نے اس کے خلاف بادشاہ کو کان بھرے تھے اور خود بادشاہ، ان لوگوں کے لیے کیوں یہ اسٹانشمنٹ تھی، گریٹ اسٹانشمنٹ، ان کے لیے کیوں یہ بڑی گریٹ سرپرائز تھی؟ کیونکہ وہاں جب یہ چیسٹ کھولا گیا، نو گولڈ اور سلور اور جیول بٹ اونلی اولڈ بلینکٹ واز آل دیٹ کیم آؤٹ۔ اس جولے سے صرف نہ کوئی سونا نکلا، نہ سلور، نہ جیول، بلکہ ایک پرانی پھٹی ہوئی کمل نکلی۔ ہولڈنگ اٹ اپ پراؤڈلی دا شیفرڈ سیڈ، اس کمل کو انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا اور بادشاہ سے بڑے فخر سے کہا، دس مائی ڈیئر ماسٹر از مائی اونلی ٹریجر، میرے آقا، یہ صرف یہی میرا ایک خزانہ ہے، میرے پاس جو ہے یہ خزانہ، یہ صرف دس از دا اونلی تھنگ، دس از دا اونلی ٹریجر وچ آئی ہیو، آئی آلویز کیری اٹ وتھ می، میں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ بٹ وائی ڈو یو کیری سچ این آرڈینری بلینکٹ وتھ یو، شیورلی یو آر دا گورنر آف اے ڈسٹرکٹ، لیکن بادشاہ نے کہا گورنر سے کہ آپ ایک ڈسٹرکٹ کے گورنر ہو، آپ ایک ڈسٹرکٹ کے مالک ہو، گورنر ہونے کے باوجود آپ اس آرڈینری عام سی کمل کو اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ ٹو وچ دا شیفرڈ ریپلائڈ، اس کے جواب میں شیفرڈ نے جواب دیا وتھ کوائٹ ڈگنیٹی، بڑے زبردست انداز سے، دس بلینکٹ از مائی اولڈسٹ فرینڈ، یہ جو بلینکٹ ہے یہ میرا پرانا دوست ہے، دس از مائی اولڈسٹ فرینڈ،
It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my clocks. یہ مجھے تب بھی ساتھ دے گی, یہ مجھے تب بھی بچائے گی اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو ایسا لگا کہ مجھے جو آپ نے پاور دیا, آپ اگر کبھی چاہو گے کہ اس پاور کو میں واپس لے لوں تو تب بھی مجھے یہ کمل بچائے گی. یعنی جب میں گورنر نہیں رہوں گا, جب میں سمپلی ایک شفرڈ رہوں گا تو تب مجھے یہ کمل بچائے گی. How pleased king was. یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا. And how embraced the jail's governors became to hear the wise man's reply. اور جو یہ جیلس جلنے والے گورنر تھے ان کے لیے یہ کتنی شرم کی بات تھی. embarrassed means shame. ان کے لیے یہ بڑی شیم کی بات تھی جب انہوں نے یہ بڑا دانائی سے یہ جواب سنا. اس گورنر کا جواب سنتے ہی وہ اشیم ہو گئے. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. اب ان لوگوں نے یہ جان لیا کہ یہ جو شفرڈ ہے یہ واقعی ہمبل شخص ہے, یہ بالکل یہ نرم دل ہے اور وائزسٹ سب سے چالاک آدمی اس زمین پہ ہے. The king made him the governor of a much bigger district that very day. اب چونکہ اب تک یہ چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کا گورنر تھا, اب بادشاہ نے اس کے ریوارڈ میں اس کو ایک بڑے سے ڈسٹرکٹ کا گورنر بنا دیا. تو یہ سب اس کے ساتھ یہ پوری کہانی ختم ہوئی. آج 22 جون, یہ 23 جون ہے. انشاءاللہ کل ہم 24 جون کو اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم.